بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ آج ہم بات کریں گے جو فیبرری میں ایگزامینیشن ہو رہا ہے تو اس میں کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ایسے کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئرز کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اگر ان پر توجہ کریں اور اچھی طرح تیاری کریں تو وہ بہتر طور پر یہ ایگزامینیشن کر سکتے ہیں پاس۔ تو یہ 10 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ان کو ہر آسپیکٹ سے آپ نے تیار کرنا ہے، اور اباو آل ایک بات یہ ہے کہ انگلش کمپوزیشن سکل جو ہے، گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش، اس پر ذرا ضرور توجہ کیجیے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو اس کی انٹلیکچول ایکیڈیمک سائیڈ ہے وہ یہ ہے، تو وہ میں 10 ٹاپک بتا رہا ہوں، یہ ہیں تینوں آپ کے پیپرز کے حوالے سے۔ خود آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ دنیا کے ایشوز ہی یہ ہیں، لیکن جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے سکوئرلی آنسر کرنا، جو آپ کا نالج ہے اور آپ کا جو تنقیدی جائزہ ہے کسی چیز کو، وہ ایبیلٹی اوور نائٹ تو ڈیولپ نہیں ہوتی، لیکن جو رائٹس آف دنیا میں اچھے ہیں ان پر، اس موضوع پر موجود ہیں، وہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک اچھا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات ہے کلائمیٹ چینج۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور یہ آئندہ بھی چلنا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ 2023 کا ایگزام کے لیے، یہ جو 24 ہے آن ورڈ، وجہ اس کی یہ ہے کہ فوکس آپ نے کس چیز پر کرنا ہے کہ ابھی تک سگنیفیکنٹ ریزلٹس کیوں نہیں نکل رہے۔ اتنی کانفرنسز ہوئی ہیں، ابھی ایجپٹ میں ہوئی ہے لیٹسٹ، تو کیوٹو پروٹوکول سے لے کر موجودہ جو کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، اس میں سٹمبلنگ بلاکس یا باٹل نیکس کیا ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فاسل فیولز کی برننگ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے اور ان کی کچھ ریلیکٹنس ہے، اگر ریلیکٹنس ہے تو ان کی کیوں ہے ریلیکٹنس، اور جلدی دنیا یہ جو رینیوبل ریسورسز ہیں ان کی طرف دنیا کیوں نہیں جا رہی، اور خاص طور پر جو انڈسٹریلائزڈ نیشن ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک پاکستان، ان کی تو کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے ٹورڈز دا ایمیشن آف دا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، جو کہ سب سے بڑا فیکٹر سمجھا گیا ہے دنیا میں گلوبل وارمنگ کا۔ تو یہ آپ کو وجہ معلوم ہونی چاہیے، کازز کیا ہیں کہ ابھی تک دنیا کے جتنے بھی انالسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ ہوپ فل کیوں نہیں ہیں کہ فیوچر میں جو ایوریج مین ٹیمپریچر ہے یہ رائز ہونے سے نہیں کیوں رکے گا، یعنی کیوں نہیں رکے گا، ایک بات۔ نمبر 2، پھر پولیٹیکو اکنامک سٹیبلٹی ان پاکستان۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جو اس وقت اکنامک کیوس میں ہے اور اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے ڈاؤن ٹرن میں ہے، یعنی لوسٹ ایپ پر چھو رہی ہے ہماری اکانومی، اس کے کازز کیا ہیں اور اس کو ری ویمپ یا دوبارہ اس کو امرج کرنے کے لیے کیا فیکٹر ضروری ہیں، اور پھر کسی ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس طرح اس کی اکنامک انسٹیبلٹی پر منتج ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، ان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیوں ہوتی ہے، اور ساتھ کمپیریزن آپ کو آنا چاہیے کہ اگر ویسٹ کمپیریٹیولی ساری ورلڈ میں پولیٹیکلی اکنامکلی سٹیبل ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، تو کیا اس کے جہاں تک سلوشنز ہیں وہی سلوشنز زیادہ پریگمیٹک نہیں ثابت ہوں گے کہ جو سلوشن وہاں نکالے گئے ہیں جب تک وہ انجیکٹ نہیں ہو گئے تھرڈ ورلڈ میں تو تھرڈ ورلڈ کی صورتحال نہیں بدلے گی۔ اور یہ میں بتاؤں ان نیئر فیوچر ساری تھرڈ ورلڈ کی صورتحال بدلنے والی نہیں ہے، تو بی پریگمیٹک ریئلسٹک، اس میں آپ نے صرف یہ کہنا ہے یہ گریجول پروسیس ہے، دس ول ٹیک ٹائم، بٹ there is a silver lining in the cloud and there is light at the end of the tunnel، یعنی نوٹ آپ کا فائنل پازیٹیو ہی ہو۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، گریجول، ویسٹ بھی انہی مراحل سے گزرا ہے، ہمیشہ سے صحیح نہیں تھا، یہ بھی ایک دور تھا جب یہ ڈارک ایجز میں تھا اور دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، تو لیکن وقت کے ساتھ، لیکن وہ کیا چیزیں تھیں، وہ ڈرائیونگ فورسز، وہ ڈٹرمیننٹس کیا تھے جس نے ان کو تبدیل کیا، اور وہی جب تک نہیں دا تھرڈ ورلڈ میں چیزیں انجیکٹ ہوتیں، اسیمیلیٹ ہوتیں یا تبدیل ہوتیں،
تو وہ ان کی صورتحال بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری اس کی آؤٹ لائن یا تھیسس کا کہ وہ خاکہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، امپیکٹ آف یوکرینین وار آن انٹرنیشنل سینیریو پولیٹیکل اکنامک۔ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹارٹ میں تو جو انرجی کرائسس ٹریگر ہوا وہ یوکرینین وار سے ہوا۔ جب اس سے ہوا تو یورپ کی اکانومی متاثر ہوئی، یورپ کی اکانومی متاثر ہوئی، یورپ کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی۔ جب یورپ کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی تو چائنا کی ایکسپورٹس کم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ڈومینو افیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر ڈپینڈنٹ ہے، ایسے کبھی نہیں تھی۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وی آر ریئلی ان اے ویری ویری گلوبلائزڈ سینیریو، ہم اس میں رہ رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں۔ ایک گلوبل ولیج یا گلوبل سٹی کے ہم فرد ہیں، تمام کنٹریز۔ ایک ملک میں تبدیلی آئے گی تو دوسرے ملکوں میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اسی سینیریو میں کہ اب یہ جب جائنٹس کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ایک طرف سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، دوسری طرف رشیا ہے، تو رشیا کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جو رشیا کی چونکہ اکانومی تیل اور گیس پر ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہے، تو اس کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، یعنی جنگ میں کمزور کرنے کے لیے جو ہتھیار اس وقت استعمال ہوا اور کیا جا رہا ہے کہ رشیا کو اکنامکلی اتنا ڈاؤن کر لیا جائے کہ وہ جنگ کے اخراجات برداشت نہ کر پائے، جس طرح کہ افغانستان میں یہ ہو چکا ہے جب سوویت یونین کی فورسز انٹر ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ میں تھوڑا سا ڈائنامک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بائیڈن نے سعودی عربیہ جو دنیا کا لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل ہے، اس کو کہا کہ آپ تیل کی پیداوار کو بڑھائیں تاکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوں اور اس کا امپیکٹ رشیا پر پڑے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایک ساورن اور انڈیپینڈنٹ پالیسی کا مظاہرہ کیا سعودی عربیہ نے، اور اس نے انکار کیا۔ اب یہ ایک چینجنگ پولیٹیکو اکنامک ڈائنامکس ہیں۔ اب دیکھیں سوال جب آئیں گے تو اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں پرٹیکولرلی ریفرنگ ٹو دا مڈل ایسٹ کہ وہاں جو پولیٹیکو اکنامک ڈائنامکس ہیں وہ کچھ تبدیل ہو رہے ہیں، آپ اس کا انالائز کریں۔ تو جب آپ کو ان حقائق کا علم ہو تو پھر آپ بہتر طور پر اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کے اثرات پاکستان پر بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا، دا پاور اینڈ رول آف سوشل میڈیا۔ اب دنیا میں دیکھیں، اب تک ریلائنس تھا ہمارے جو روایتی چینلز ہیں، دنیا اس پر ڈپینڈ کرتی تھی، یعنی BBC ہے، CNN ہے، PTV ہے یا اور چینلز ہیں۔ یہاں سے جو چیزیں آتی تھیں یا جو دنیا کے امپورٹنٹ نیوز پیپرز ہیں، تو وہ ایک سورس تھے یا میگزین تھے، وہ انفارمیشن کا ایک سورس تھے، اور وہ لوگوں کی جو رائے عامہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو بنانے میں یا تبدیل کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے تھے، چونکہ سورس ہی وہ تھے۔ اس دور میں کیا ہوا، ایک سوشل میڈیا ایک ایسا سسٹم شروع ہوا کہ ہر شخص ہی خود چینل بن گیا۔ ہر شخص کے پاس یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ، اس کے ذریعے جو کمیونیکیشن شروع ہوئی اور جو آپ کے تھاٹ پروسیس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، جو کہ آپ لوگوں کے اذہان کو بدلنے کی ایک نئی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور جتنی ریپڈلی یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کی ریپیڈیٹی جو ہے یہ بھی ایک بے مثال ہے۔ تو اس نے دنیا میں ایک انقلاب نیا پیدا کیا ہے، اور انہوں نے جو روایتی چینلز تھے ان کو یوں کہہ لیں کہ یوز لیس کر کے رکھ دیا، یا ان کی امپورٹنس اور گریوٹی اور سگنیفیکنس جتنی ماضی میں تھی وہ برائے نام ہو گئی، بلکہ خود ان کو اپنے مائنڈز کو چینج کرنا پڑا، کیپنگ ان ویو دا مائنڈز آف دا ماسز، کیونکہ چینل وہ دیکھا جانے لگا جو ماسز کو اپیل کرتا ہے یا ماسز میں جو ذہن بن چکا ہے، تو گویا کہ ماسز نے چینل کو کنٹرول کر لیا۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا اور جو سوشل الیکٹرانک سیٹ اپ ہے، یہ جو ڈیوائس یوں کہہ لیں کہ ایک موبائل ہے، تو اس موبائل نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ اگر میں اس کو اور لٹریری انداز میں لے کے جاؤں تو میں کہوں گا کہ یہ جو سیمی کنڈکٹر ہے، یہ جو چپ اور سلیکا ہے، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ کبھی ہم بات کرتے تھے کہ جو پہیہ ہے دنیا کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے تھے کہ سٹیم انجن بہت بڑی ایجاد ثابت ہوا، یا پھر اس کے بعد
جو الیکٹرسٹی ہے، تو میں کہتا ہوں اس وقت جو سلیکا بیسڈ سیمی کنڈکٹر ہے اس نے ریولوشنائز کر دیا، اور یہی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک بہت بڑا ایک انسٹرومنٹل فیکٹر ہوگا اس میں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ خیر، پھر آ جاتا ہے پانچواں، پاکستان میں فلڈز آئیں، بہت بڑی ڈیزاسٹرز ہوئی، بڑے ایفیکٹ ہوئے۔ ہم اگرچہ جو گرین ہاؤس گیسز کے امیشنز کے حوالے سے تو ہم لویسٹ لیول پر ہیں دنیا میں، تو ہم بہت کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مے بی لیس دین 0.3%، لیکن جہاں تک ہم پر اثرات ہیں وہ دنیا میں بڑے ممالک میں ہم شامل ہیں، دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں جو کہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے۔ اب یہ جہاں بھی جب آپ بات کریں گے فگر سے بات کریں گے، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج ایسی چینج ہے کہ یہ کنفائنڈ ٹو کنٹریز نہیں ہے کہ جو لارجسٹ امیٹرز ہوں انہی کو ہٹ کریں، یہ گلوبل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا فینومینن آپ نے دیکھا پاکستان میں۔ پھر نقصان یہاں زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیزاسٹر اور رسک مینجمنٹ ارینجمنٹس ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح، اور ہماری پور اکانومی کی وجہ سے یا ہماری گورننس میں جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر پاتے، لہذا ہمارے ہاں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ واٹ از دا پرفارمنس آف ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کمپوننٹ ان پاکستان۔ پھر ہماری جو ریور کی سٹوریج کیپیسٹی ہے، when we have high rainfall تو we are short of storing that water in reservoirs in the form of dams۔ تو وہ ہسٹورک ایک ہماری ڈیفیشنسی آبزرو ہوئی ہے کہ ہم بڑے ناکام ہوئے ہیں پاکستان میں اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو انہانس کرنے میں، کیونکہ اگر جب زیادہ بارشیں ہوں اس پانی کو ہم سٹور کر پائیں تو نہ ہم فلڈ سے نقصان ہمارا ہوگا، اور نہ ہی جب ڈرائی سیزن ہوگا اس میں واٹر سکیرسٹی کے ہم شکار ہوں گے، بلکہ ہم اس وقت اپنی فصلوں کو وہی سٹور شدہ پانی دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ ہیں انالیٹیکل انداز، آپ کے پاس تھوڑی سی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ چھٹا ہے افغانستان اور جو اپ رائزنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان پاکستان۔ تو افغانستان کی پوزیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے، اگرچہ طالبان کی حکومت آ گئی لیکن وہ ہم نہیں کہہ سکتے دیٹ از اے پولیٹیکلی سٹیبل کنٹری، اور وہاں رول آف لا اپنی صحیح شکل میں موجود ہے۔ تو اس میں ابھی انٹرنیشنل انٹرفیئرنسز بھی ہیں، بے شمار گروپس بھی ہیں، ملیٹنسی کے لیول ہیں، اور پاکستان میں جو اٹیکس ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کیا پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہوا، یا اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو یہ کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا، اب شروع ہو گیا ہے، تو اس کے پولیٹیکل کازز یو مسٹ نو آل دیز تھنگس، کیونکہ اس کا ہم پر امپیکٹ ہے۔ پھر اس کی ورلڈ میں ریکگنیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ نہ چائنا نے تسلیم کیا، نہ پاکستان میں نے کیا۔ دیکھیں جب 1996 میں طالبان پہلی دفعہ کابل میں آئے تو اس وقت کم از کم 3 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کی حکومت کو ریکگنائز کیا، جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور پاکستان شامل تھے۔ باقیوں نے نہیں کیا، انہوں نے رادر ناردرن الائنس کو تسلیم کیا، اور یو این او میں بھی اسی کو نمائندگی دی۔ اب یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں جب ہوں گی تو پھر آپ سمجھ پائیں گے اور اس کو پراپرلی انالائز کر پائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ اکنامک ریلیشن چائنا کے ٹھیک ٹھاک موجود ہیں رائٹ ناؤ، پاکستان کے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ وداؤٹ ریکگنائزنگ دیٹ کنٹری دا اکنامک ریلیشنز اینڈ کامرس اور ٹریڈ دیٹ از گوئنگ آن۔ پھر آ جاتا ہے ایک کہ الائنسز، کہ ورلڈ کے الائنس پر ایک سوال تو ضرور آتا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں دو موسٹ امپورٹنٹ جو الائنس ہیں وہ ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور دوسرا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آف چائنا۔ تو گویا کہ یہ دونوں چائنا فوکسڈ ہیں، چونکہ چائنا ایک ریئلی ایمرجنگ پاور ہے اور ایک چیلنجنگ پاور ہے فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو اس لیے آپ کو چائنا کنٹینمنٹ پر اچھی طرح ایک آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، اور پھر کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو، آکس کے بارے میں معلوم ہو
کہ وہ کس طرح چائنا کنٹینمنٹ کے لیے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اور جو امریکہ کا انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے اس کی ویلیو کیا ہے۔ اور پھر کہ رشین انویژن آف یوکرین، جب امریکہ نے UN میں قرارداد پیش کی کہ دنیا کے ممالک اس کو کنڈیم کریں، تو پاکستان اور انڈیا اور چائنا ان کی ایک ہی پالیسی تھی، انہوں نے اس انداز سے کنڈیم نہیں کیا جس انداز سے امریکہ کے باقی الائز نے کیا۔ ہم نے کہا کہ اس کا ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے اور ایک نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھ کر اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ دس واز آر پوائنٹ آف ویو۔ تو اس پر پاکستان پر بڑی امریکہ نے تنقید کی کہ آپ نے اس طرح کنڈیم کیوں نہیں کیا، لیکن یہ تنقید انڈیا پر نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یو مسٹ نو دیٹ پوائنٹ۔ یہ ہیں وہ ایریا جہاں آپ کو آپ کی جو انالیٹیکل ورتھ ہے وہ جج ہوتی ہے۔ اسی طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے، فائنانشیل اسسٹنس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے۔ تو اس کے مقابلے میں امریکہ نے B3W لے کر آیا G7 کے ساتھ۔ اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں کامیابی کے، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اور پھر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ فیوچر کا ایک اچھا بڑا الائنس جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اس کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے، ایران کو شامل کر لیا گیا ہے، ٹرکی بھی اسپائرنٹ ہے، اور بھی کنٹریز ہیں۔ تو پھر 8واں پوائنٹ ہے OIC اینڈ دا اسلامک ورلڈ۔ تو اسلامک ورلڈ کا ایک بہت بڑا الائنس ہے، لیکن یہ اتنا اس میں آپس میں کوآپریشن اور یونٹی کا یا اسٹرانگ بانڈیج کے کوئی اشارے نہیں ملتے، بلکہ اس میں تقسیم ہے، اس لیے وہ ان ایفیکٹو ہو کر رہ گیا ہے۔ تو آپ کو اس کی ریزن معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ان ایفیکٹو کیوں ہے۔ اور اس نے پھر جو شیعہ سنی اختلاف ہوا، اس نے مڈل ایسٹ میں کیسے تباہی پھیلائی۔ آئی ایم ریفرنگ ٹو سیریا اینڈ یمن، اور اس سے پہلے عراق میں بھی۔ 9واں ٹاپک ہے اسٹیٹس آف وومن اور جینڈر بیسڈ ایشو ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا گلوب، کہ عورت ایک ہمیشہ موضوع رہا ہے کہ اس کے اسٹیٹس جو ہے یہ ڈسکس ہوتا ہے، نہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بلکہ ویسٹ میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیول ڈیفرنٹ ہیں۔ کہیں یہ ڈسکریمنیٹ زیادہ ہوتی ہے، پرٹیکولرلی تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی ریجنل بیسس پر اس کے امتیازات دیکھنے میں آتے ہیں۔ جو بیکورڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں یہ زیادہ ڈسکریمنیٹ ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو ایجوکیشن، ود ریفرنس ٹو جاب اینڈ انڈیپینڈنس، اور آئی مین دا یو کین سے دا انڈیویجول ساورینٹی۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق کام نہیں کر سکتی، وہ انڈر امپوزیشن یا انڈر کوئرشن اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو لیکن جو تعلیم آتی جاتی ہے دونوں جینڈرز کی، میل اور فیمیل، تو پھر اس کی تبدیلی، اس کے اثرات عورت کی آزادی پر یا عورت کی سوچوں پر بھی پڑتے ہیں، گویا کہ اس کے سٹیٹس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باقی 10واں پوائنٹ تھوڑا سا میں نے پہلے بھی ریفر کیا کہ وائی دا ویسٹ از کمپیریٹیولی مور اسٹیبل بوتھ پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی۔ آپ کو اس کے کاز جاننا چاہیے، اور یہ ساری تھرڈ ورلڈ پولیٹیکلی انسٹیبل ہے۔ پرٹیکولرلی اس پر ریفر کریں، افریقہ میں مور دین 50% کنٹریز میں پولیٹیکل کیوس ہے، اکنامکلی ڈسرپشنز ہیں۔ بنانا ریپبلک کی تعداد سب سے زیادہ افریقن کانٹیننٹ میں ہے، دوسرے نمبر پر لیٹن امریکہ میں ہے، اور تیسرے نمبر پر ساؤتھ ایشیا جس میں پاکستان ہے، یہاں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ اس کی وجوہات جانیے، اور اس میں ایک لنک تھوڑا سا ضرور دیکھیے کہ کوالٹی لٹریسی ریٹ، کیونکہ ویسٹ کو جس نے سٹیبل کیا اس میں ایک کوالٹی لٹریسی ریٹ کا لیول ہے۔ میں نے صرف لٹریسی ریٹ نہیں کہا بلکہ کوالٹی لٹریسی ریٹ کہا، کہ تعلیم کے بھی معیار کا فرق ہے کہ وہ کتنا کسی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو سمجھے اور ان کی ڈیوٹیز کو سمجھے جو کہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ایجوکیشن لٹریسی جنرلی وہ کہتے ہیں از اے پینیسیا فار آل آور ایلز اینڈ ایولز۔ وہ بہت سارے مسائل جو ہیں جہالت سے جنم لیتے ہیں اور بہت
تعلیم کے ساتھ ان کا لنکیج ہے، خواہ وہ چائلڈ مورٹیلٹی ہو جس کو ہم انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں، یا کیوریبل ڈیزیزز سے اموات کا تعلق ہو دنیا میں۔ یہ جہاں جہالت ہوگی، ان پڑھ ہو گئے، وہاں کے ہائیجین لیول کم ہوں گے اور وہاں اموات کی ریشو زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہاں پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ خود پاکستان میں اس دور میں اتنا اسلام کا بھی ایک لیول ہے کہ ہم ربی زدنی علما پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو لٹریسی پرسنٹیج ہے وہ جسٹ 57% ہے۔ تو آپ کو اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی جب یہ 57 دنیا کی ایوریج 86% سے اتنی کم ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہوگا، یہ تینوں پاکستان افیئر ہوں، کرنٹ افیئر ہوں اور ایسے ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے اس پر کچھ توجہ کی، رائٹس اپ دیکھے، گوگل کو کنسلٹ کیا، یا آلریڈی مٹیریل جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے دیکھا، تو سرٹنلی یو ول بی پرفارمنگ ویری ویل۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ باقی 2024 کے لیے ایگزام اب جو تیاری شروع ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم دوز ایسپائرنٹس who want to appear in the 2024 they must start preparing right now۔ ان کو ابھی سے شروع کرنا چاہیے، ایک سال پوری طرح لگائیں، اس لیے کہ کمپٹیشن بڑھ گئے ہیں اسٹوڈنٹس میں، تو ایک سال لگانا چاہیے، چونکہ جتنا امپورٹنٹ ایگزام ہے اور جتنے اس کے ڈویڈنڈز اچھے ہیں آپ کے لیے، آپ کی سوشل ریکگنیشن میں جتنا یہ اضافہ کرتا ہے تو اس میں کیجیے۔ تو ہم فروری سے جو ہمارا نیا بیچ ہے وہ سٹارٹ ہوگا فرام 2 فیبروری آنورڈ، تو ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ انالیٹیکل ایبلٹی اور وہ ایکڈیمک ایکسیلنس لیول ان میں ڈیولپ ہو، اور وہ اپنے سے خود سے ان چیزوں کو انالائز کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ اگرچہ ان کو ہم مٹیریل، ریفرنسز اور وہ سارا کچھ دیتے ہیں، ایکڈیمک آرسینلز جنہیں میں کہتا ہوں، تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان میں سوچنے کی ایبلٹی پیدا ہو، یا ڈیفرنٹ ایشوز کے کازز کو تلاش کرنے کی، فیرٹ آؤٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور پھر کوئی کسی بھی اینگل سے سوال آئے تو ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ ایسے تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا اس ٹائٹل میں یا اس انداز میں یا ان الفاظ میں کوشچن کو، کیونکہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے موضوع نہیں بدلتے۔ آپ اسٹوڈنٹ گھبرا جاتے ہیں کہ جی ان الفاظ میں تو ہم نے کبھی سنا نہیں، پڑھا نہیں۔ ایگزامینر صرف الفاظ تبدیل کرتا ہے، دنیا کے حقائق یہی ہیں، ایشوز یہ ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے، یہ کہنا آسان ہے، گھبرانا نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ سر جس نے پیپر دینا ہو یہ وہی بتا سکتا ہے کہ گھبراہٹ کیا ہے، چونکہ آپ نے نہیں دینا تو آپ اس طرح مسکرا کر جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا 1 فروری کو پیپر ہو تو پھر پتہ چلتا آپ کو کہ اس طریقے سے مزے لے کر بات کرتے۔ لو جی، بہرحال میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی پاورز کو اور مدد کو انووک کر کے جائیے گا۔ کم از کم اللہ یہ کہے گا، آگے پیچھے تو میری مانتا نہیں ہے، لیکن بالآخر آ تو گیا ہے نا میرے پاس، اسی پر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے مانا تو مجھے ہی نا، بالآخر آیا تو پھر لوٹ کے میرے پاس ہی آیا نا، تو لہذا لوٹ کر ضرور اس کے پاس جائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔